السلام علیکم۔ قرآنک لینڈز کورس میں آپ سب کو خوش آمدید، اور میں ہوں حافظ محمد شارق۔ اس کورس میں ہم قرآن مجید میں جن مقامات کا ذکر کیا گیا ہے اس کو تفصیل سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان علاقوں کی جغرافیہ کیا ہے، آرکیالوجی جو خاص طور پر ماڈرن آرکیالوجی ہے یعنی علم الآثار، وہ ہمیں ان جگہوں کے بارے میں کیا کہتی ہیں، کیا بتاتی ہیں، نئی ماڈرن ریسرچز ہمیں کیا بتاتی ہیں، وہ جگہ کہاں پر ہے، موجودہ صورتحال کیا ہے، اور ان جگہوں کی تاریخ کیا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس کورس میں پڑھیں گے۔ آج ہماری پہلی کلاس ہے، اور آج کی کلاس میں ہم جیوگرافی کا تعارف حاصل کریں گے، تاکہ جب ہم کورس میں آگے پڑھ رہے ہوں بہت ساری چیزیں اور مختلف قسم کی اصطلاحات یعنی ٹرمینالوجیز آئیں گی، تو آپ کو پتہ ہو کہ ان ٹرمینالوجیز کا، ان اصطلاحات کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جغرافیہ کا تعارف کیا ہے اور اس کی بنیادی اصطلاحات کیا ہیں۔ یہ جو لفظ ہے جغرافیہ، یہ گریک لفظ جیو اور گرافوس سے بنا ہے۔ جیو کا مطلب ہوتا ہے زمین، اور گرافوس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا۔ تو لٹرل میننگ میں جیوگرافی کا مطلب ہوتا ہے ڈسکرپشن اباؤٹ ارتھ، کہ زمین کے بارے میں کچھ وضاحت کرنا یا لکھنا۔ اگر ہم اس سائنس کی بات کریں تو جیوگرافیہ ایک ایسی سائنس ہے، ایک ایسا علم ہے جس میں زمین کی مختلف خصوصیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان خصوصیات کا انسانوں کے ساتھ اور ماحول کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر کسی جگہ پر بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو اس کا تعلق زمین سے کیا ہے، اور ماحول سے کیا ہے، اور انسانوں سے کیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص صحرائی علاقے میں رہتا ہے تو ان کا بود و باش یعنی ان کا طرز زندگی کیسا ہے، اور اس کی پیچھے جغرافیائی وجہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ ماحولیاتی اثر کیا ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہم مختلف ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں بہت زیادہ پولیوشن ہوتا ہے، تو یہ بھی اصل میں جغرافیہ ہی اسٹڈی کرتا ہے۔ اسی طرح ہم کائنات میں، اس زمین میں کیا کچھ تبدیلیاں رونما کر رہے ہیں اپنی وجہ سے، کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہوئے اور بھی بہت سارے کیمیکلز کا اخراج کرتے ہوئے، سمندر کو گندا کر رہے ہیں، ہوا کو گندا کر رہے ہیں، ایئر پولیوشن کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا مطالعہ بھی جغرافیہ میں کیا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جیوگرافی کی امپورٹنس کے بارے میں۔ اس میں 4 نکات بہت زیادہ اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جیوگرافی کے ذریعے ہمیں زمین کی تفصیلات کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ماؤنٹینز کیا ہیں، کیسے ہیں، یہاں پر کون کون سے منرلز ہیں، دریا کون سے ہیں، کلائمیٹ کیا ہے یہاں کا، اور بھی مختلف قسم کی ہمیں معلومات ملتی ہے اسی جیوگرافی کی مدد سے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ یہاں پر زندگی کیوں گزار رہے ہیں، اور لوگوں کو کن مسائل کا سامنا پڑ سکتا ہے جغرافیہ کی وجہ سے، یعنی اس خاص جغرافیہ کی وجہ سے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جغرافیہ ہمیں تاریخ کو بہتر طور پر سمجھنے میں بھی بہت زیادہ ہیلپ کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مذہبی قوم ایسی جگہ پر رہتی ہے جہاں پر صحرا ہے، لیکن ان کی مذہبی کتابوں میں بہتے ہوئے دریاؤں کا ذکر ہو، یا برفانی طوفانوں کا ذکر ہو، یا کسی ماؤنٹینز کا ذکر ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ قوم کسی ایسی جگہ سے ہجرت کر کے آئی ہے جہاں کا ماحول کچھ اسی طرح تھا جیسا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ لوگوں کی ہجرتوں کا تاریخ دیکھیں کہ کس قوم نے کب کہاں پر ہجرت کی ہے، تو اس ہجرت کے روٹس کو سمجھنے کے لیے جغرافیہ بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ آرینز کہاں سے ہندوستان میں داخل ہوئے، یا یہودیوں کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان میں آئے تھے جو گمشدہ قبائل تھے، تو یہ بات بڑی مشکل ہمیں لگتی ہے کہ جغرافیہ کو دیکھتے ہوئے کہ یہ یہاں پر آئے ہوں گے، کیونکہ جو مڈل ایسٹ ہے وہاں سے ہندوستان کا جو راستہ ہے وہ بہت زیادہ کٹھن ہے، بجائے اس کے کہ وہ ہندوستان آئے وہ کہیں اور جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں جغرافیہ بہت زیادہ مدد دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں جو تاریخ کے اندر لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، تو جغرافیہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر قوم نوح کا ذکر آتا ہے کہ وہاں پر بہت بڑا سیلاب آیا تھا، طوفان آیا تھا،
تو آج ہم اس کو کیسے جج کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں جغرافیہ کی ہی مدد لینی پڑے گی۔ اسی طرح اگر ہمیں کسی قوم کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ قوم کہاں رہتی تھی، تو کیسے پتہ چلے گا؟ اگر اس قوم کے کچھ طرز زندگی، اس قوم کے بارے میں کچھ باتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے ماحول کے بارے میں، تو وہ ماحول کے بارے میں جو قرائن ہمیں ملتے ہیں، جو پوائنٹس ہمیں ملتے ہیں، وہ ہم جغرافیہ کے اندر جا کر تلاش کریں گے اور تاریخ کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جغرافیہ کے ذریعے ہم جو عالمی مسائل ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے پانی کی قلت ہے، ہواؤں میں جو پولیوشن ہو رہا ہے، اور ایک گلوبل وارمنگ جو ہو رہی ہے، پوری دنیا میں درجہ حرارت جو بڑھ رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں براہ راست جغرافیہ سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اگر ہم جغرافیہ کا علم رکھتے ہوں تو ہمیں پتہ ہوگا کہ کون سے وسائل کب ختم ہو رہے ہیں، اس کو کس طریقے سے بڑھایا جا سکتا ہے، اس کے استعمال کے حوالے سے کیا احتیاط برتی جا سکتی ہیں، اور کون کون سے ایسے پریکٹسز ہیں، سرگرمیاں ہیں جو ہمارے ماحول کو ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ انسان اور ماحول کا جو تعلق ہے جغرافیہ کا اور انسان کا، اس کی ثقافت پر، اس کے طرز زندگی پر، اس کے کھانے پینے پر، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وہ بھی ہم جغرافیہ سے سمجھ سکتے ہیں۔ جغرافی کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک فزیکل جغرافی اور دوسری ہیومن جغرافی۔ فزیکل جغرافی وہ ہوتی ہے جس میں ہم زمین کو فوکس ہو کر مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کلائمیٹ کیا ہے، اس میں جو ماؤنٹینس ہیں وہ کیا ہیں، اور جو ایکو سسٹم ہے، ویجیٹیشنز ہے، اور ایگریکلچر ہے، ان تمام چیزوں کا ہم مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں کہ زمین یعنی کیسی ہے، کوئی زمین کی خصوصیات کیا ہیں۔ اور ہیومن جیوگرافی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں نے کیا امپیکٹ کیا ہے ارتھ پر۔ مثال کے طور پر گلوبلائزیشن ہے، گلوبل وارمنگ ہے، انڈسٹریلائزیشن ہے، سٹیز بنانا ہے، یہ تمام چیزیں جس میں انسان جیوگرافی کو تبدیل کر رہا ہوتا ہے، زمین پر انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے، امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، ان چیزوں کا مطالعہ ہم ہیومن جیوگرافی میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم کچھ ٹرمز دیکھ لیتے ہیں کہ جیوگرافی کی کچھ بیسک ٹرمز ہیں وہ کیا ہیں اور ان کے معنی کیا ہیں۔ یہ جو 5 ٹرمز آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں، یہ اصل میں جیوگرافی کے تھیمز ہیں۔ تھیمز مطلب یہ کہ کن پہلوؤں سے زمین کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور اس مطالعے میں کیا کیا چیزیں عام طور پر دیکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے لوکیشن۔ لوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی زمین پر کوئی بھی ایگزیکٹ پوائنٹ، یعنی کوئی ایک نقطہ، کوئی ایک جگہ جہاں پر لوکیشن ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہم عام طور پر بھی لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ میری لوکیشن میں آپ کو بھیج رہا ہوں، میری لوکیشن فلاں جگہ پر ہے، یعنی کہ آپ کا گھر کہاں پر لوکیٹ کرتا ہے، آپ کہاں پر لوکیٹ کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہم یہ نہیں کہیں گے کراچی کہاں پر لوکیٹ کرتا ہے، کیونکہ کراچی ایک بڑا علاقہ ہے، پلیس ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کے اندر یہ فیکٹری، یہ آفس یا یہ شخص کہاں پر لوکیٹ کرتا ہے۔ تو اس ایگزیکٹ پوائنٹ کو، یعنی یوں سمجھ لیں کہ بہت چھوٹا سا پوائنٹ ہوتا ہے جس کو ہم لوکیشن کہتے ہیں۔ سیکنڈ ٹرم ہے ہمارے پاس موومنٹ۔ موومنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کس طرح سے ایک آئیڈیا، ٹیکنالوجی، کلچر دوسرے یعنی نسل تک آگے پہنچ رہا ہوتا ہے یا دوسری ثقافت میں منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ جغرافیہ کا اس چیز سے بہت زیادہ تعلق ہے، کیونکہ اگر دو آئی لینڈ یعنی جزیرے دور دور ہیں اور ان کے درمیان میں کوئی بھی رابطہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ایک دوسرے کے اوپر ثقافت کے اثرات نہیں ہونے چاہیے، جبکہ اگر وہ قریب ہیں تو ان کے اثرات ہونے چاہیے۔ تو یہ جغرافیہ کا تعلق ہے نا کہ ان دونوں میں اثرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور وہ جزیرے آپس میں کتنا دور ہیں، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے کتنی زمین کے اعتبار سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی اسٹڈی کی جاتی ہیں۔ ریجن کہتے ہیں کسی بھی ایسے بڑے ایریا کو جس کی جو فزیکل اور جو ہیومن ایٹریبیوٹس ہو یا خصوصیات ہو وہ سیم ہو۔ مثال کے طور پر ساؤتھ ایشیا ایک ریجن ہے، کیونکہ اس کا جو کلچر ہے وہ بہت ملتا جلتا ہے، بہت زیادہ سملیرٹیز ہے آپس میں۔ اسی طرح اگر آپ مڈل ایسٹ کی بات کریں گے تو وہاں پر ایک کلچر کے اندر سملیرٹیز ہیں، لینگویج کے اعتبار سے پھر اور بھی بہت ساری سملیرٹیز ہو سکتی ہیں۔ تو ان جگہوں کو کہا جاتا ہے ریجن۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ناردرن ایریا، تو وہ ناردرن ایریا پورا ایک ریجن ہے، کیونکہ وہاں پر تمام کے تمام جو پہاڑ ہیں وہ سرسبز پہاڑ ہوتے ہیں، وہاں پر جنگلات ہیں، ان کی ایک سملیرٹی ہے نا کہ وہاں پر جنگلات ہیں، دریا ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ اسی طرح جب آپ تھر کی بات کرتے ہیں تو تھر بہت بڑا علاقہ ہے، لیکن اس کے اندر کچھ کامن چیز ہے، وہ کیا ہے کہ وہ پورا کا پورا صحرائی علاقہ ہے۔
تو اس کو کہا جاتا ہے ریجن۔ اسی ریجن کے اندر پلیس ہوتی ہے، یعنی کوئی جگہ ہوتی ہے جس کو آپ شہر، آپ گاؤں، بستی، دیہات یا ملک یا کچھ بھی آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ فزیکل ایٹریبیوٹس کی بنیاد پر آپ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آخری جو چیز ڈسکس کی جاتی ہے وہ ہے ہیومن انوائرمنٹ انٹریکشن، کہ انسان کا اور جو فزیکل انوائرمنٹ ہے اس کا آپس میں کنیکشن کیا ہے، انٹریکشن کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ کسی جگہ پر بہت زیادہ زلزلے آتے ہیں تو یہ ایک جغرافیہ معاملہ ہے نا، ایک انوائرمنٹل معاملہ ہے، لیکن اب اس کا اثر ان کی زندگی پر کیا پڑ رہا ہے، تو یہ انٹریکشن ہو گیا ان کے ساتھ۔ اسی طریقے سے کسی جگہ پر دریا ہے، کسی جگہ پر زمین جو ہے وہ بہت زیادہ زرخیز ہے تو وہاں پر کھیتی باڑی زیادہ ہو رہی ہے، کسی جگہ پر سردی زیادہ ہے، کسی جگہ پر گرمی زیادہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کہ زمین انسان کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کر رہی ہے، انفلوئنس کر رہی ہے، اور انسان زمین کو کیسے انفلوئنس کر رہا ہے یا پھر اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ٹولز اور ٹیکنیکس ہیں جو جیوگرافی میں استعمال کی جاتی ہیں۔ بہت سمپل چیزیں ہیں یہ، مثال کے طور پر میپس اور گلوبس، یعنی جو دنیا کا نقشہ ہے، اور جو مقامی ڈومیسٹک جو میپس ہوتے ہیں شہروں کے، دیہاتوں کے، کنٹریز کے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے جیوگرافی کو اسٹڈی کرنے کے لیے۔ اسی طرح کچھ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں یا کچھ مشینیں ہوتی ہیں جن کو میپنگ کے لیے اور جغرافیہ کو دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سافٹ ویئر عام طور پر کہلاتے ہیں GIS، جیوگرافک انفارمیشن سسٹم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر پہاڑوں پر کوئی شخص اسٹینڈ لے کر، کوئی کیمرہ نما کوئی چیز ہوتی ہے اس کو لے کر کھڑا ہوتا ہے اور وہ کچھ پیمائش کر رہا ہوتا ہے، کچھ چیزیں میجر کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اصل میں جیوگرافک انفارمیشن سسٹم کو ہی استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے سافٹ ویئرس ہیں جیوگرافی کے لیے GIS کے، اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے GIS سافٹ ویئرس تو آپ کو بہت سارے سافٹ ویئرس مل جائیں گے جو میپنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کسی چیز کو پرکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ساری کی ساری چیزیں یہ جیوگرافی سے ہی ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ریموٹ سینسنگ کچھ ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں۔ ریموٹ سینسنگ ٹولز کا مطلب ہوتا ہے جیسے سیٹلائٹس ہیں یا باقی چیزیں ہیں، ایسا کوئی انسٹرومنٹ جس کے ذریعے اس جگہ پر نہ جایا جائے بلکہ دور سے اس جگہ کو اسٹڈی کیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی ایسا اینٹینا ہے، کوئی ایسا انسٹرومنٹ ہے جو ایک جگہ سے ریڈیشن یا کوئی ویوز جو ہے، کوئی شعاعیں جو ہے وہ بھیج رہا ہو اس زمین تک، اور وہاں سے پھر سگنلز کو ریسیو کر رہا ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے ریموٹ سینسنگ۔ جیسے ہم سیٹلائٹس کے ذریعے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ کہاں پر آگ لگی ہے، کہاں پر جو ہے وہ کیا چیز ہو رہی ہے، کیا نہیں ہو رہا، یا زلزلوں کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، طوفان کے بارے میں اور موسم کے بارے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں ریموٹ سینسنگ سے پتہ چلتی ہیں۔ آخری چیز ہے GPS، گلوبل پوزیشننگ سسٹم۔ GPS ہم عام طور پر بھی لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ڈیوائس ہوتا ہے جو آپ جو خلا میں جو سیٹلائٹس ہیں ان سے کنیکٹ ہوتا ہے، یہاں سے آپ سگنلز بھیجتے ہیں اور وہاں سے سگنلز ریسیو ہوتے ہیں، تو وہ آپ کی اس گلوب کے اندر پوزیشن کے اعتبار سے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں۔ یہ جو ہم گوگل میپ یوز کرتے ہیں وہ بیسکلی GPS پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ تھی 4 ٹولز اور ٹیکنیکس جس کے ذریعے جیوگرافی کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم آج کے سیشن کو اینڈ کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہم جیوگرافی کی کچھ مزید ٹرمز کو دیکھیں گے زمین سے متعلق، کہ پلیٹیو کیا ہوتا ہے، اور ریجن تو ہم نے دیکھ لیا، اوشن کیا ہوتا ہے، ویلی کیا ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔